ہمارے اس ذکر کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے، ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان کو بیماری کا طرح کے واسطے میں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ ہمیں مومنین کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں باعزت باکرامت زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں علی جیسا امام ہمیں عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی ساری کائنات میں اپنے علم کے مطابق جن ہستیوں کو، جن پاک ہستیوں کو چنا، جن پاک ہستیوں کو منتخب کیا، ان کو ہمارے لیے امام بنا کے بھیجا، ان کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا۔ اور جس طرح سے اسلام کے بعد جب امام کے لیے ہمیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، پاک ہستیوں کو منتخب کر کے ہمیں رہبر کے طور پر بھیجا، ہمیں امام بنا کے بھیجا، تو اسی طرح سے ہمارے لیے دین اسلام کو بھیجا کہ وہ دین کہ جس کے اوپر خود خدا راضی ہے، وہ دین جس کے بارے میں خود خدا نے فرمایا کہ یہ مکمل دین ہے، وہ دین کہ جس کے مکمل ہونے کے بعد کافر اس دین سے ناراض ہو گئے۔ ہمیں ایسا دین عطا کیا کہ جو پوری دنیا میں سب سے سچا ہے، اور اسی دین میں اسی دین کا ایک موضوع یا ایک اس کا حکم، اس کا ایک اخلاق کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے آیت کی تلاوت جسے میں نے کہ ان اللہ یامر، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مومنین کو، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بالعدل والاحسان، کیا کریں؟ عدل کریں اور احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ وہ عدل کریں اور احسان کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدل ہوتا کیا ہے، یا عدل کہتے کسے ہیں، یا کس چیز کو عدل کہتے ہیں؟ تو عدل کی جو سادہ سی تعریف کرتے ہیں، مختصر سی جو تعریف کرتے ہیں عدل کی، وہ یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ پہ رکھنی ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھیں، یعنی ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنے کو عدل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس میں تھوڑی سی تفصیل پر جائیں گے کہ عدل کیا ہے، کیسے ہوگی، کیا ہوگا، ان سب کے بارے میں اگر ہم امیر المؤمنین کی سیرت کو سمجھیں گے، اگر امیر المؤمنین کی سیرت کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عدل کیا چیز ہوتی ہے، انصاف کیا چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ امیر المؤمنین کی ہستی، امیر المؤمنین کی سیرت، امیر المؤمنین کی کا اخلاق، امیر المؤمنین خود وہ ہستی ہے کہ جو مجسم اخلاق ہے، جو مجسم عدل ہے، جو مجسم انصاف ہے۔ جب ان کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عدل کیا چیز ہے، انصاف کیا چیز ہے۔ اور علی کی کسی عدالت کی وجہ سے، علی کی کسی انصاف کی وجہ سے ہی ساری دنیا علی کے دیوانے ہیں۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، ہندو، سکھ،
عیسائی بھی جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ بھی علی کے اس عدل کے عاشق ہیں. ایک یہودی ایک عیسائی ہے جو کہ عیسائی کیا ہے کہ شاعر ہیں, عیسائی ادیب ہیں, عیسائی پروفیسر ہیں لبنان کے, کہ انہوں نے علی کے عدل سے اتنا وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے کتاب لکھی امام علی علیہ السلام. اس کا انہوں نے عنوان کیا رکھا, ٹائٹل کیا رکھا کہ علی عدالت انسانی کی آواز. اس لبنانی عیسائی نے کتاب کا نام رکھا کہ علی عدالت انسانی کی آواز. اب پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس عیسائی پروفیسر, اس عیسائی شاعر, اس عیسائی ادیب تک علی علیہ السلام کی باتیں یا نہج البلاغہ کیسے پہنچی. یہ ہمارے لیے ایک کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیا چیز دیکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں. مثلا خصوصاً رمضان میں ہم کیا چیز دیکھنے کو کہتے ہیں, کیا کرنے کو کہتے ہیں. صرف رمضان کی بات نہیں ہے, پورے سال میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جی فلانا مثلا ڈرامہ ہے, فلانے مووی کی لنک ہے, یہ چیز ہے. لیکن دیکھیے کہ وہ عیسائی گھرانہ تھا, لیکن علی سے عشق اس گھرانے کا دیکھیے کہ اس کے بڑے بھائی جو کہ انجینئر تھے, اس عیسائی مصنف کا جو کہ جس کا نام تھا جارج سمعان جرداب, اس کا بھائی تھا جس کا نام فواد جرداب تھا. اس انجینئر نے اس چھوٹے بھائی کو نہج البلاغہ تحفے میں دیا تھا کہ پڑھیں. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے دیا اور اس چھوٹے بھائی نے پھر نہج البلاغہ کو ایسا پڑھا کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں 200 دفعہ مطالعہ کیا. صرف نہج البلاغہ کو 200 دفعہ اس نے ختم کیا پڑھ کے. اور پھر اس نے وہ کتاب لکھی کہ علی عدالت انسان کی آواز. اور جب اس نے یہ کتاب لکھی تو کہتے ہیں کہ اس کا انٹرویو ہوا, اس سے سوال و جواب ہوئے اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے علی کو ہی کیوں چنا, علی کے اوپر ہی تم نے کتاب کیوں لکھی کہ عدالت انسان کی آواز ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی سے بہتر کوئی نمونہ اس کے لیے نہیں تھا, علی سے بہتر آئیڈیل اس کے لیے نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ علی کی جو ریاست ہے, درود بھیجیں محمد علیہ صلی علی نے جو ریاست بنائی تھی, علی نے جو حکومت بنائی تھی, وہ صرف اور صرف انصاف کے لیے بنائی تھی, وہ صرف اور صرف عدل قائم کرنے کے لیے بنائی تھی. اور علی صرف اپنی نسل کے لیے استاد نہیں ہے بلکہ ان کے بعد آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان سب کے لیے استاد ہے. کون کہتا ہے کہ وہ عیسائی شاعر اور عیسائی مصنف ادیب. اور پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے چلے علی کے بارے میں تو لکھ دیا, لیکن علی کے بارے میں لکھنے کے بعد کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں لکھا. اب دیکھیں یہ جیسے آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے کہ کاپی کرنا, کہ نعت کو دوہے کی کاپی کر دی, نعت کی کاپی کر دی. یہ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں کسی کے بارے میں کیوں نہیں لکھا, تو وہ کہتا ہے کہ آفرز تو بہت سارے تھے, عرب سے, مصر سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ثانی کے بارے میں لکھیں, ہم آپ کو مثلا آفر کرتے ہیں اتنے پیسے, ساری چیزیں. اس کو کہتا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا عرب میں سے کہ آپ لکھیں, لیکن وہ مصنف کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ جب میں نے علی کے بارے میں لکھا ہے تو میرے دل نے یہ نہیں مانا کہ میں علی کے بارے میں لکھنے کے بعد کسی اور کو بھی لکھنے کے قابل بنا. وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے خود یہ سوچا کہ میں نے جب علی کے بارے میں لکھا ہے تو کسی اور کو کچھ لکھنے کے قابل میں نے سمجھا نہیں. اب یہ دیکھیں کاپی کرنے کا طریقہ, یہ آج کے زمانے کا نہیں ہے کہ ہمارے نوری کاپی ہو گئے یا ہمارے مترجم کاپی ہو گئے, یہ طرز کاپی ہو گئے, بلکہ اس سے پہلے خود باپ کے زمانے میں بھی ایسے ہوتے تھے. مثلا ایک واقعہ ہے جو کہ سب کو پتہ ہے, مشہور ہے کہ بشیر علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک سائل آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا, امام علی علیہ السلام نے اٹھ اٹھا کے دے دی. اب علی تو پہلے سے ہی مشہور تھے, لوگوں کی آنکھوں میں پہلے سے ہی کھٹک رہے تھے, لیکن جب دیکھا کہ اس واقعے کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کے بارے میں تو آیت آئی ہے اللہ کی طرف سے, قرآن میں آیت آئی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو زکات دیتے ہیں وہ کی حالت رکوع میں ہوتے ہیں. آیت میں صرف نام نہیں بتایا لیکن سب کچھ بتا دیا. جب لوگوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے بھی خود لوگ بنا لیے اپنے کہ تم میرے ساتھ آنا, میں پہلے جا کے نماز پڑھتا رہتا ہوں, پھر پیچھے سے آ کے تم نے مانگنا, پھر میں تمہیں روٹی دے دوں گا. اب دیکھیے ظاہراً علی نے جو روٹی دی تھی وہ بہت کم قیمت والی تھی, لیکن انہوں نے قیمتی روٹیاں دے دی لیکن پھر بھی آیت نہیں ہوتی. تو یہ کاپی کرنے کا جو طریقہ ہے یہ
یہ جو سیرت ہے یہ بہت پرانا ہے، یہ آج کل بھی ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا. تو اس عیسائی مصنف سے بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں بھی جب کسی نے کہا ہے کہ عیسائی کے بعد کسی کے بارے میں لکھو تو اس نے یہی کہا کہ آفت بہت آئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا، میں نے ٹھکرا دیا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں نے علی کے بارے میں لکھنے کے بعد ان کے بارے میں درود بھیجے محمد تو علی علیہ السلام کی عدالت جس کی ساری دنیا دیوانی، ساری دنیا اس عدالت اس انصاف کے عاشق ہے. اور ان کے انصاف کے بارے میں دیکھیے کہ جب ان کو حکومت ملی تو دیکھیے ان کے حکومت نے یا ان کی خلافت کو قبول کرنے کا مقصد کیا تھا. وہ خود مقصد بتا رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے جب حکومت لی اگلے ہی دن حکومت لینے کے خلافت لینے کے اگلے ہی دن بیت المال کو تمام مسلمانوں نے تقسیم کر دیا برابر کر دیا کہ نہ کوئی غلام دیکھا، نہ کوئی مالک دیکھا، نہ کوئی امیر غریب، کسی میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، کچھ بھی فرق نہیں رکھا، سب کو برابر کر کے تقسیم کر دیا. جب یہ دیکھا تو بہت سارے لوگ آئے کہ جو پہلے اس لالچ میں تھے کہ ہمیں تو کچھ ملے گا، ہم تو خاص ہوتے ہیں، ہم تو وزیر ہیں، ہم تو مشیر ہیں، ہم تو خاص ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے نا کہ ہم تو مثلا ہمارے یہاں دیکھیں طبقاتی نظام کہ کوئی کیچے والا ہے، کوئی بجریا والا، کوئی فلاں سیکٹر والا، کوئی فلاں سیکٹر والا، کوئی دیہات والا. تو وہ اپنے حساب سے کیا ہے امیدیں رکھتے تھے کہ اب حکومت سے ہمیں اتنا حصہ ملے گا، اب حکومت سے ہمیں اتنا حصہ ملے گا. لیکن جب علی کی حکومت آئی تو سب کو برابر کر کے حصہ دیا گیا. تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار آپ نے تو مسئلہ کیا ہے کہ غلام اور مالک کو ایک کر دیا، آپ نے گورے کالے کو ایک کر دیا، یہ کون سا مثلا عدالت ہوتی ہے، یہ کون سی حکومت ہے؟ کیونکہ لوگوں کو عادت تھی پچھلے 30-25 سالوں سے کہ ایسی عادتیں ان کو نہیں تھی لوگوں کو کہ جس میں غلام آقا کو ایک ہی لائن میں لگا دیا، کہ جس میں گورا کالا سب کو ایک ہی لائن میں، عرب عجم سب کو ایک ہی لائن میں لگا دیا. یہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا پچھلے 20-25 سالوں سے. جب انہوں نے یہاں پہ دیکھا تو اعتراض کرنا شروع کر دیا. اور خود مولا علی علیہ السلام کی سیرت دیکھیں گے، ان کے عدل کے بارے میں دیکھیں گے تو ایک درود بھیجے میں آپ لوگوں کو اس حکومت کو لینے کا مقصد کیا تھا. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ جمل کے لیے جا رہے تھے لشکر لے کر تو ایک جگہ پہ پہنچے اور وہاں پہ رکے، جس جگہ کو کہتے ہیں منزل ذی وقار، ذی قار. اس جگہ پہ رکے، قیام کیا. تو وہاں پر ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں گیا تو مولا جو ہے وہ جوتے ٹانگ رہے تھے، جوتے کو سی رہے تھے، اپنے جوتے کو سی رہے تھے خود ہی. دیکھیے کہ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا امام ہے اور لشکر کا امیر ہے، خود بیٹھ کے اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو سی رہے تھے. تو جو ہی ابن عباس کو دیکھا کہ ابن عباس مولا کی خدمت میں آئے ہیں تو مولا ابن عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ما قیمت هذه النار، اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ فقط تو کہ لا قیمت لها، اس پھٹے جوتے کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو اتنی پھٹی بھی ہے کہ ہر طرح سے اس کی تو قیمت کوئی نہیں بنتی. تو مولا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، مولا فرماتے ہیں کہ واللہ لہی احب الی من دار، کہ اس تمہاری اس حکومت سے مجھے کہیں زیادہ عزیز یہ میری جوتی ہے پھٹی. تو پھر حکومت کس لیے ہے؟ حکومت کے بارے میں فرمایا الا ان اقیم حقا اصحابہ، کہ میں نے حکومت اس لیے کی کہ میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں. علی کے حکومت کی یہ دو مقاصد ہیں. جس طرح کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ آئین علی کی حکومت کے آئین یہ دو قانون ہیں، حق کو قائم کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کو مٹانا ہے. اور دیکھیے علی کی سیرت یا علی کا عدل، خود علی کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس میں متضاد صفات علی کے اندر شامل ہیں. متضاد کا مطلب کیا ہے کہ عام لوگ مثلا یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ دو صفتیں ہیں تو یہ دو خصوصیات ایک آدمی میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو صفتیں الگ الگ صفتیں ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں، کہ یہ آدمی کے اندر کیسے جمع ہو سکتے ہیں. جب عام لوگ سمجھتے ہیں ناممکن ہے تو وہ چیزیں علی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ جو کی سوکھی روٹی کھاتے ہیں علی اور خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے ہیں، جو کی سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور ایسی سوکھی روٹی کی جس کے اوپر خود اس کو تھیلے میں بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا کے رکھتے ہیں مولا علی، اور پھر عمر بن عبداللہ جیسوں کو مار دیں اور پھر مرحب منتر جیسوں کو مار دیں
تو یہ جو خصوصیت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر چوکی روٹی کھائے اور کئی کی روزہ رکھے صرف پانی سے روزہ افطار کرے اور خیبر کے دروازے کو اٹھا دے. تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصیات یہ صفات ایک آدمی کے اندر نہیں آ سکتی. اور علی وہ ہستی ہے, علی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اندر ایسی صفات جمع ہو جائے. درود بھیجیں محمد اور دیکھیے کہ جتنی بھی مثلا بادشاہت جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں بادشاہوں کی, لوگ ان کے ظلم سے ڈر کے بھاگتے ہیں. ہم دیکھیں بنی عباس کی حکومت ہے, بنی امیہ کی حکومت ہے, یا اس کے بعد یہاں کے جو بادشاہ گزرے ہیں لوگ ان کے کیا ہے کہ ظلم سے ڈرتے تھے. جس طرح آج لوگ بھاگ رہے ہیں, باہر لوگ جا رہے ہیں, لوگ کیا ہے ظلم و جور سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. لیکن علی کی حکومت واحد ایسی حکومت ہے کہ جس میں لوگ عدل سے ڈر کے بھاگتے ہیں. علی کی عدالت سے ڈر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. لوگ شام کی طرف جاتے تھے, وہاں عدالت سے ڈر کے شام کی طرف جاتے تھے, کیونکہ ان کو کئی سال سے جو عادت لگی ہوئی تھی, اب اچانک سے علی کی حکومت آ گئی اور یہاں پر تو عدالت شروع ہو گئی. تو پھر وہ ڈر کے کیا ہے عدالت سے ڈر کے شام بھاگے. جب شام پہنچے تو امیر شام نے ان کو کہا کہ تم اعلان کر دو, علی سے نفرت کا اعلان کرو, جتنی دولت چاہے ہم دے دیتے ہیں. تو ان بھاگنے والوں نے, ڈر کے بھاگنے والوں نے کہا کہ ہم علی کے ظلم سے ڈر کے نہیں بھاگے, ہم علی کی عدالت سے ڈر کے بھاگے ہیں, تو ہم ایسے اعلان نہیں کریں. تو علی کی شخصیت, علی کی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس کی عدالت سے ڈرتے ہیں لوگ, جس کی عدالت سے ڈر کے بھاگتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے, آج میں کوشش کروں کہ 2-3 نہج البلاغہ کے خطبوں میں سے تھوڑا کر کے آپ کو سناؤں. علی کے بارے میں ہی ہے, مولا علی کی کیا ہے مجلس ہے, مولا علی کا ذکر ہے. تو ایک بزرگ عالم سے سنا کہ آقائے عاجلہ تہرانی بزرگ تھے جو مثلا ان کا انتقال ہو چکا ہے بہت پہلے. ان کو ایک دفعہ کسی نے امریکہ دورے پہ بلایا اور وہ وہاں پہ جب گئے تو وہاں پر ایک نو مسلم ان سے ملاقات کے لیے آیا, ان سے ملنے کے لیے آیا کہ جو نیا مسلمان ہوا. تو آقائے تہرانی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اتنا متاثر کیا کہ تم مسلمان ہو گئے, تم شیعہ ہو گئے, تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں, آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیے, میں بس ابھی گھر سے ہو کے آتا ہوں. ان کو وہاں پہ روک کے وہ خود چلے گئے گھر. تھوڑی دیر میں جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں نہج البلاغہ کا انگریزی ترجمہ تھا. نہج البلاغہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ واپس آئے اور آ کے اس نے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر, ابھی میں نے پہلے جو خطبہ سنایا, پہلے جو واقعہ سنایا وہ ہے خطبہ نمبر 33 نہج البلاغہ کا, اور یہ ہے خطبہ نمبر 221. اس نے نہج البلاغہ کھولا اور نہج البلاغہ کھول کے خطبہ نمبر 221 نکالا. 221 میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کو دیکھ کے, اس خطبے کو پڑھ کے میں مسلمان ہوں. اب اس خطبے میں کیا فرماتے ہیں مولا, کہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے 7 آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں اگر وہ ساری مجھے دے دیں, 7 آسمان دے دیں, 7 زمین دے دیں, ان کے اندر بھی جو چیزیں ہیں اگر وہ ساری مجھے دے دیں, پھر بھی علی کو اگر یہ کہتے ہیں کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھنکن چھین لو, تو علی یہ کام نہیں کرے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز پسند آئی مولا علی علیہ السلام کی, کہ دیکھیں چونٹی کے منہ سے جو کا چھنکا کیا معنی رکھتا ہے ہمارے پاس. ہم تو چونٹی کو ہی کچل کے چلے جاتے ہیں, بہت سارے چونٹے ہمارے پاس سے نیچے آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو علی علیہ السلام کی اس سیرت کو دیکھا, علی علیہ السلام کے اس عدل کو اس نے دیکھا اور وہ شیعہ ہو. تو ہمارے لیے بہت کیا ہے کہ ایک طرح سے تو کہیں کہ شرم کا مقام ہے کہ ہم علی کی کتاب کو اتنا پڑھتے نہیں. ہم اگر مقابلہ رکھتے ہیں کسی میں تو نعرے لگانے کا مقابلہ رکھتے ہیں کہ کس کا نعرہ زیادہ اونچا ہوگا, یا کون نیا نعرہ لگاتا ہے, یا کس کی مجلس زیادہ اونچی ہوتی ہے, یا کون اچھی مجلس کرواتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن جس چیز میں مقابلہ ہونا چاہیے اس میں ہم مقابلہ نہیں کریں. وہ کیا ہے, کلام امیر المومنین کو سمجھنا. علی ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے, علی کی اصل مظلومیت کیا ہے, یہی ہے کہ علی کو ہم نے سمجھا نہیں, یہ سمجھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی. ہم جب مقابلہ کرتے ہیں تو کیا ہے, ان چیزوں میں مقابلہ نہیں کرتے کہ جن چیزوں میں ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. کہ جیسے آج کل کیا ہے کہ مجالس بھی الگ ہو گئے, کہ کانفرنس والے الگ ہو گئے, تو چھندے پھاڑنے والے الگ ہو گئے. کہ جو نعرے لگاتے ہیں اتنے زیادہ کہ چھندے پھٹ جاتی ہیں, اور جو کانفرنس والے کی جو بالکل آپ ان کی طرف چپکے سے سنتے ہیں, ہماری طرف جو صرف ایسے ہی بتاتے ہیں. تو مجالس کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے, مجالس کو تقسیم کر کے یہ فلانے والوں کی, یہ فلانے والوں کی, اور مقابلے ہوتے ہیں کہ جی
ہم زیادہ بندے بلاتے ہیں کہ تم لوگ بندے زیادہ بلاتے ہیں، یا ہم زیادہ مہنگا خطیب بلاتے ہیں کہ تم لوگ زیادہ مہنگا خطیب بلاتے ہیں. ایک طرح سے مقابلہ ہو گیا. تو اصل مقابلہ جس میں کرنا ہے وہ ہمیں ان چیزوں میں کرنا ہے کہ سیرت امیر المؤمنین کو سمجھیں، کلام امیر المؤمنین کو سمجھیں، کہ ایسی کتاب ہے نہج البلاغہ کی جس کے بارے میں ایک واقعہ میں بار بار یہاں پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کینیڈا کے ہیں ایک سائنٹسٹ ہیں ہمارے یہاں پہ آتے رہتے ہیں، ساتھ میں ایک دو دفعہ چکر لگتا ہے، ڈاکٹر نوید سید، جنہوں نے ایک چپ بنائی تھی کہ جو ہمارے دماغ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. کسی کا مثلا دماغ کا آدھا حصہ کام نہیں کرتا تو اس چپ کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے. وہ چپ کو اس نے کنیکٹ کیا دماغ کے ساتھ. ڈاکٹر نوید سید، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا گوگل پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی اپنے جو کولیگس ہوتے تھے، جو ساتھ کام کرنے والے پروفیسر ہوتے تھے، وہ تو سارے کیا ہے کہ یہودی ہوتے تھے یا عیسائی ہوتے تھے، ان کو جب بھی کوئی میل کرنا ہوتا تو ساتھ میں امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث لکھتے تھے نہج البلاغہ سے. اس ای میل میں ایک حدیث لکھ کے بھیج دیتے تھے. تو ایک دفعہ جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو اس یہودی پروفیسر نے ان کو روکا، پوچھا کہ تم یہ جو ایک دو لائن بھیجتے ہو لاسٹ میں، یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس، یہ لائن تم کہاں سے لاتے ہو؟ تو انہوں نے پھر نہج البلاغہ کا ترجمہ ان کو دے دیا انگریزی بات، اور یہ پاکستان آ گئے. جب یہ واپس گئے 2-3 مہینے کے بعد تو یہی یہودی ان کو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ جو جس کی کتاب ہے نا، کیا تو اس نے دنیا بنائی ہے، کیا تو اس کے سامنے دنیا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں کہ ہم اس کتاب کو غور نہیں کرتے، ہم اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو جرداب ہے جو عیسائی مصنف ہے، اس نے 200 دفعہ پڑھا ہے، ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. ہم نے ایک حدیث بھی اسے نکال کے نہیں پڑھا کہ جس جو نہج البلاغہ کہ جس کے بارے میں ہم اتنی زیادہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہمارے لیے مقدس ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے. اسی لیے شہید مطہری کہتے ہیں کہ شیعوں میں سب سے جو مظلوم کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے. ہم صرف نام کے زبان کے علی والے ہیں لیکن کام ہم کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد ہم نے آج کے دن میں صرف ایک چیز دیکھنا کہ علی کی عدالت کس طرح ہے، علی کا انصاف کس طرح کا، کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ تم لوگوں نے عدل کرنا ہے، تم لوگوں نے انصاف کرنا ہے، احسان کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے علی کی زندگی. علی نے جب مال امام کو، بیت المال کو اس طرح سے تقسیم کیا، اس سختی کے ساتھ تقسیم کیا اور بیت المال لینے لگے، خمس و زکات لینے لگے، تو بہت زیادہ سختی دیکھنے میں آئی لوگوں میں، لوگوں کی عادت کی طرف سے خراب ہو گئی. تو مولا علی علیہ السلام کے کچھ چاہنے والے تھے کہ جو مولا علی کے خیرخواہ ہوتے چاہنے والے تھے، وہ کچھ لوگ آ کے مولا کو مشورہ دینے لگے کہ مولا ذرا ہاتھ بولا ہے، مولا ذرا آپ ہاتھ نرم، یہ بہت زیادہ سخت ہو رہا ہے. خود مولا علی کے چاہنے والے آ کے مولا کو مشورہ دینے لگے کہ آپ تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب آپ کی حکومت مضبوط ہوگی تو آپ کام کریں، لیکن ابھی آپ کی حکومت بنی ہے، ابھی تو بنی ہے، 1-2 دن میں نہیں ہوئے اور آپ اس طرح کی سختی دکھا رہے ہیں. جب ایسے مشورے مولا کو آنے لگے تو مولا نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کا ساتھ رکھوں، کس لیے کہ صرف اپنی حکومت مضبوط کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے خطبہ نمبر 124 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 24 ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ایسے لوگوں سے اپنے لیے اپنی حکومت کے لیے مدد حاصل کروں کہ جو لوگ ظلم و جور کرتے پھرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ جابر ہیں، جو لوگ فاسق ہیں. کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ان سے مدد دوں، ان کو ریلیف دوں، ان کو میں چانس دوں یہاں پر آئے، ان کو ریلیف دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا. امام فرماتے ہیں کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں بیت المال کو کبھی بھی اس طرح سے کسی کے اوپر سپرد نہیں کروں. پھر مولا نے آخر میں فرمایا کہ بیت المال تو خدا کا مال ہے، یہ تو لوگوں کا مال ہے، لیکن علی اگر اپنا مال بھی ہوتا تو اس طرح سے کسی کو نہیں دیتا. یہ علی کی سیرت ہے کہ عدل کرتے تھے تو لوگ ڈر جاتے. اور یہ علی کے بارے میں مشہور ہے کہ علی کو شہادت اس لیے ملی، علی کو شہید اس لیے کیا کہ وہ زیادہ عادل تھے، حد سے زیادہ عادل تھے، کہ جس وجہ سے علی کو شہید کیا گیا. ایک بندہ ہے کہ وہ دربار امامت میں آیا اور آ کے اس نے درود بھیجے محمد دربار امامت میں آیا اور آ کے فریاد کرنے لگا کہ یا امیر میرے اوپر ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو گیا. جب وہ فریاد کرنے لگا تو مولا نے ان کو روکا
تمہارے ساتھ زیادہ ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم میرے ساتھ ہوا۔ علی فرماتے ہیں کہ جتنا ریگستان میں ریت کے ذرات ہیں اس سے زیادہ علی کے اوپر ظلم ہوا۔ علی کے اوپر اس سے زیادہ کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہے اور لوگ ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے، اس سے زیادہ علی کے اوپر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جتنا ریت کے ذرے ہیں ریگستان میں اس سے زیادہ علی کے اوپر ظلم ہے۔ اب دیکھیں کہ رحلت پیغمبر کے بعد سے لے کے علی کی شہادت تک علی کے اوپر ظلم، اور صرف علی کی شہادت کے اوپر ختم نہیں ہوا یہ ظلم، اولاد علی میں یہ ظلم چلا، اولاد علی جہاں جہاں ملے ان کو شہید کیا گیا۔ اور دیکھیے کہ علی علیہ السلام کتنے زیادہ شجاع تھے، کتنے زیادہ بہادر تھے۔ کہیں پر بھی جب علی علیہ السلام جنگ میں جاتے تھے تو کہیں پر بھی علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن جب ضرب لگتی ہے نا امید کا میدان تو علی فرماتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور جب علی زخمی ہو کے گھر میں آتے ہیں تو وہاں پر اپنی اولاد کو الگ الگ کر کے وصیتیں کرنا شروع کر دیں، اپنی اولاد کو وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور جب سب کو وصیت کر چکے ہوتے ہیں تو بی بی ام البنین جو کہ مولا کے قدموں میں بیٹھی تھی اور عرض کرتی کہ مولا آپ نے سب کو وصیتیں کر دی لیکن میرے عباس کے لیے وصیت نہیں کی۔ مولا آپ نے میرے عباس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ عباس کو بلاؤ، عباس کہاں ہے، میرے پاس آ جائے۔ جب عباس پہنچے مولا کے پاس تو مولا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور عباس کو سینے سے لگایا۔ روایت کہتی کہ مولا بہت زیادہ روئے، مولا کی چیخیں نکلی اور پھر عباس سے ایک ہی وصیت کی کہ بیٹا عباس جب عاشور کا دن ہونا تو جب تک حسین کے بچے پیاسے ہو تم نے پانی نہیں پینا، جب تک حسین کے بچوں کو پانی نہ ملے تم نے پانی منہ سے نہیں لگانا۔ اور دیکھیے کہ عباس نے بابا کی وصیت کا کس طرح سے خیال رکھا۔ عاشور کے دن عباس جب پہنچتے ہیں، عاشور کے دن عباس جب پہنچتے ہیں نہر میں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں پانی، لیکن بابا کی وصیت شاید یاد آ گئی ہو، پھر پانی کو گرا دیتے ہیں۔ اور پھر مولا جب عباس کو وصیت کر چکے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں مولا کہ زینب کہاں ہے، زینب کہاں ہے؟ تو زینب عرض کرتی کہ بابا میں آپ کے سرہانے بیٹھی ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی زینب ذرا سامنے آ جاؤ، میرے سامنے بیٹھو اور قرآن کی تلاوت شروع کرو، بیٹی میرے سامنے بیٹھو۔ اور جب بی بی سامنے بیٹھتی ہے، سامنے بیٹھ کے تلاوت شروع کرتی ہے، تھوڑی دیر پڑھتی ہے لیکن پھر خاموش ہو جاتی ہے، ایک دو صفحے تقریباً بی بی پڑھتی ہے پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ تو مولا پوچھتے ہیں کہ بیٹی پڑھو، قرآن پڑھو میرے سامنے، کیوں خاموش ہو گئی؟ بی بی کہتی ہے کہ بابا مجھے شرم آتی ہے آپ سے کہ میں آپ کے سامنے قرآن سناؤں۔ عزادارو بس اتنا سوچو کہ وہ کہ جس کو اپنے بابا کے سامنے قرآن پڑھنے میں شرم آتی ہے، اس نے درباروں میں کیسے خطبے دیے، اس نے بازاروں میں، اس نے شرابیوں کے سامنے کیسے خطبے دیے ہوں گے۔ عزادارو پر اس کو سمجھنا اللہ